طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سید امام فخر الدین شیخ محمد عثمان رضی اللہ عنہ مریدین کو درس دے رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور سوال کرنا چاہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ وہ کہنے لگا، یہ جو آپ نے اوراد و وظائف شروع کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، یہ تو دین میں نہیں ہے، نہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے اور نہ کسی کو پڑھنے کے لیے دیے۔ لہٰذا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ تو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے اس کی بات سنی اور پھر بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ آپ قرآن پاک تو پڑھتے ہوں گے، اب ذرا یہ تو بتائیں کہ اس قرآن پاک کو اکٹھا کس نے کیا؟ وہ کہنے لگا سیدی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو سیدی فرمانے لگے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بدعت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں تو ایسا نہیں ہوا، تو آپ کی بدعت کا پہلا فتویٰ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لگے گا۔ پھر سیدی نے پوچھا، آپ تراویح بھی پڑھتے ہوں گے؟ عرض کرنے لگا، جی ہاں پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا، بتائیے کہ یہ باجماعت نماز تراویح کا آغاز کس نے کیا؟ وہ کہنے لگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ تو سیدی نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک دوسرے نمبر پر بدعت کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے، کیونکہ یہ مبارک کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا۔ پھر سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ قرآن پاک مصحف کی شکل میں کس دور میں ترتیب دیا گیا؟ اس نے عرض کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو آپ فرمانے لگے، اس کا مطلب ہوا آپ کے مطابق پھر تیسرے نمبر پر بدعتی کا فتویٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر لگے گا، انہوں نے بھی تو دین میں نیا کام شروع کیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ مسجد میں ممبر و محراب بنانے کے کام کا باقاعدہ آغاز کس دور میں ہوا؟ عرض کرنے لگا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یعنی آپ کے مطابق چوتھے نمبر پر بدعت کرنے والے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ شخص پریشان تھا کہ کیا جواب دے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، جس طرح میں اور میرے مرید آپ کے نزدیک بدعتی ہیں، اسی طرح آپ کے مطابق تو خلفائے راشدین بھی بدعتی ہوئے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ جہنم میں ہوں گے، لہذا ہمیں بھی تم اسی جہنم میں ہی جانے دو جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے۔ اس کے بعد سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے بدعت کیا ہے اور بدعت کہتے کس کو ہیں یہ سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ اور اس کے حبیب نے اگر کسی چیز کو محدود کرتے ہوئے ایک حد مقرر فرمائی تو اس کو محدود نہ سمجھنا اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنا حقیقت میں بدعت ہے۔ جیسے نماز کی رکعات یا اس کا وقت محدود ہیں، اب انہیں محدود نہ سمجھنا، اسی طرح اللہ اور اس کے حبیب نے اگر کسی چیز کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تو اس کو اپنی طرف سے محدود سمجھنا اور اس کی حد بندی کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ جیسے اللہ نے ذکر اللہ کرنے کا حکم دیا تو کوئی حد یا طریقہ مخصوص نہیں کیا بلکہ اس کی عام اجازت دی ہے، لہذا اپنے گمان سے اس کو محدود کرنا، اس کے مختلف طریقوں کو برا سمجھنا دراصل بدعت ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنا بھی بدعت ہے۔ یہ علمی گفتگو اور جواب سن کر وہ شخص حیرانگی کے عالم میں چلا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔